آپ نے فیٹ ڈیزولونگ انجیکشن ہم سے لگوائے تھے آلموسٹ 2 months پہلے ہے نا؟ 14 فیبرری کو 14 میرا فیبرری فرسٹ کو سیشن ہوا تھا فیٹ ڈیزولونگ آپ انجیکشن گجرانوالہ سے آئی تھیں؟ جی اچھا، تو جب آپ یہاں آئی تھیں اس دن آپ کی کیا مینٹل سچویشن تھی اور فزیکل ہیلتھ کیسی تھی؟ تب ٹو بی آنیسٹ میں اگر بتاؤں کہ اگر میں آپ کے پاس نہ آتی نا تو میں نے سوسائڈ ہی اٹیمپٹ کرنی تھی. اچھا وہ لاسٹ کیوں؟ میرا اللہ ابھی یہ معاف تھا. کرے، خدا نہ خواستہ. ایک تو پہلے میری کالج لائف تھی وہ فلی ڈسٹرائی ہوئی اسی جی وجہ سے، میرے جی فیٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے میں کوئی فنکشن نہیں اٹینڈ کر سکتی تھی، میں کوئی جی ایونٹ وہاں پہ کوئی اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی، میں اپنی فرینڈس کے ساتھ نہیں گھومنے جا سکتی تھی. جی نیکسٹ ہے ہاں یونیورسٹی لائف آئی، وہ بھی میری فلی ڈسٹرائی ہوگی اس وجہ سے. فرینڈس جو ہیں وہ بات کرتی تھیں تم موٹی ہو، تم کچھ کرتی نہیں ہو. انہیں نہیں پتا اس چیز کا کہ میں کیا کیا کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی مطلب بات کرنے کا موقع چاہیے انہیں. کوئی مطلب مجھے کپڑے ہیں وہ فٹ نہیں آ رہے، میں کوئی اچھا ڈریس اپ نہیں ہو سکتی، کپڑے اچھے نہیں پہن سکتی. تو اس وجہ سے، اور لوگ ہماری سوسائٹی کے لوگ اس طرح کے ہیں، وہ نکلو باہر نہیں جی بس دیکھا دوسرے کو اور باتیں شروع کر دی. اور اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی بس اس نے کھا کھا کے جو ہے کھا نا کھا کے یہی کر ایک لیا. وجہ اور ہوگی. اسپیشلی میل، آپ گلی میں چل کے جا رہے ہو، کسی روڈ پہ جا رہے ہو، پاس سے گزرتے گزرتے کتوں کی طرح بات کر کے چلے جاتے ہیں. کس طرح کی باتیں؟ مطلب اس طرح فضول؟ کی فضول باتیں ہماری ہاں سوسائٹی میں یہ بہت عام چیز ہے. وہاں ایک لڑکی جو ہے اگر وہ تھوڑی سی موٹی ہے یا زیادہ موٹی، جتنے موٹی ہے اگر وہ، تو وہ اکیلی روڈ پہ نہیں چڑھ سکتی. روڈ پہ کیا، وہ اپنے کوئی بھی بھائی ہے، کوئی فادر ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی. اس طرح کے برے برے کمنٹس کرتے ہیں. اور نہ ہم اپنی فیملی میں کوئی ریلیٹیوز ہیں نہ ہم ان کے گھر جا سکتے ہیں. جاتے شروع ہوا تم پہلے سے زیادہ موٹی ہو گئی ہو، اگر آپ کچھ بھی کھانے بیٹھ جاؤ تم کھاتی ہی رہتی ہو، کچھ بھی آپ کچھ بھی انجوائے نہیں کر سکتے. آپ بس ایک کمرے میں بیٹھو، وہاں لائٹس آف، وہ بھی لائٹس آف کر کے، آپ کو باہر سے بھی کوئی نہ دیکھ لے. یہاں تک کہ ہم جب فیٹ کی کیمپین رن کر رہے ہوتے ہیں، نیچے کمنٹس میں لوگ ہمارے سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ یہ لوگوں کے ساتھ زہر بیچ رہے ہیں، آپ لوگوں کو پروموٹ کریں کہ وہ جی وہ ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آئیں. تو جی کیا آپ نے ہیلدی لائف سٹائل کتنا عرصہ آپ نے کیلوریز والی ڈائٹ کی ہے؟ 500 کیلوریز والی آپ میں نے بتا رہی 5 تھیں. ایئرس کی ہے، اور اچھا ساتھ میں 5 ایئرس میں نے جم بھی کیا ہے. اچھا اور مجھے 1 انچ بھی مجھے ڈفرینس فیل نہیں ہوا اپنی باڈی میں باڈی میں بیفور آؤٹ 5 ایئرس کے بعد بھی بات بھی. بالکل بھی نہیں. تو ہمارے ہاں یہ ایک سوچ ہے کہ جی بس جو بیچارہ بھی موٹا ہے اس میں جینیٹکس کا کوئی رول نہیں ہے، شاید اس کے ہارمونز گڑبڑ میں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں جی، وہ بس کھاتا وہ ہے، بس سارا دن کھاتا ہے. کھاتا ہے یہ بس. ایک خیالات ہیں، اور اس کے لیے الٹا ہم سے بھی کئی لوگ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں کہ بالکل بھئی آپ لوگ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. جی. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں لوٹ رہے بالکل ہیں؟ بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. میں نے 14 فیبرری کو آپ سے انجیکشنز وہ فیٹ ڈیزولونگ میں نے لگوائے ہیں، اور آج 15 اپریل ہے، ایگزیکٹ 2 months ہوئے ہیں. اور مجھے اتنا ڈفرینس فیل ہو رہا ہے پہلے سے. ایک تو جب میں چلتی ہوں میرا سانس نہیں پھول رہا ہوتا. سیکنڈلی شرٹس مجھے پہلے کافی زیادہ تھیں جو پوری نہیں آتی تھی، یہ جو شولڈرز ہیں وہاں سے نیچے نہیں ہو رہی ہوتی تھی. اچھا جی اچھا جی. اور اب یہ جو شرٹس میں نے پہنی ہوئی ہے یہ اسی کی لے لیں آپ، یہ مجھے پہلے پوری نہیں آتی تھی. آپ بتا رہی تھی کہ آپ کے یہ گلے سے بھی نیچے نہیں گلے جاتے. سے یہ کندھوں سے شرٹ نیچے نہیں ہوتی تھی. اور اب یہ دیکھ لیں آپ، میں نے وہ پہنی ہوئی ہے اور مجھے وہ کھلی ہے، پہلے سے بہت لوز ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی اپنی حساب میں کتنے انچز آپ نے ختم؟ ابھی میں نے ناپا نہیں آپ کو، لیکن آپ خود بہت اس ٹائم مجھے 5 to 6 انچز لگ رہے ہیں اپنے اوور آل فرق پڑا ہے. 5 to 6 انچز لگ رہے ہیں مجھے. اور آپ کا حساب میں 5 to 6 انچز جو ہے، اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرق بہت جلدی پڑ گیا، لیکن آپ لوگ آنے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے. جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے کافی دور سے آنا تھا، جی جی تو جی. اس وجہ سے نا تھوڑا کافی مطلب مجھے ٹائم لگ گیا آنے میں. لیکن یہ کہ مجھے بہت ڈفرینس فیل ہوا ہے پہلے سے، بہت اچھے مجھے ریزلٹس ملے ہیں. اب میں تو بالکل مایوس ہو چکی تھی کہ بس میں ایسی ہوں، اب اس کے بعد میری موت ہے، اس کے بعد میں نہیں ہم نے کم ہو آپ کے سکتی. فیس پہ بھی لگائے تھے نا، نیک پہ، یہاں جی، پہ، اس نیک جگہ پہ. نیک آپ کی پہ تو نیک بیلی پہ نظر نہیں آتی تھی بالکل بھی نہیں. ہاں. نیک اب آپ نظر کو نہیں آتی فیس تھی. اور نیک پہ کیا ڈفرینس لگتا ہے؟ فیٹ بالکل کم ہو گیا ہے میرا، کہاں؟ شولڈر سے بھی بالکل نا، یہاں پہ تو بالکل ایسے تھا، ہاں ساتھ ٹائٹ، آپ کے بازو ٹائٹ تھا ہلتا بھی ایسے، نہیں تھا. نہیں بازو نہیں ہلتا تھا. اور اب نہیں، اس طرح سے ہے، آپ بہت ہلا جلا زیادہ سکتی ہیں. ہلا جلا سکتی ہوں. مطلب مجھے اب بالکل بھی پرابلم نہیں ہوتی، میں زیادہ کام بھی کر لوں، زیادہ چل لوں تو مجھے کوئی اتنا، میں تھکتی بھی نہیں اچھا، ہوں. آپ کو جو ہم نے ساتھ ڈائٹ دی تھی، مطلب جی، اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیں کہ کیسا رہا آپ کا بہت. ایکسپیرینس ڈائٹ کا؟ اگر کسی نے ڈائٹ کرنی ہے تو وہ آپ سے ہی ڈائٹ پلان لے کے ڈائٹ کرے، میں یہ ریکمینڈ کروں گی سب کیونکہ کو، آپ نے ہزاروں کیونکہ میں نے ڈائٹ خود پلان. کی ہے.
ایک تو آپ کو بھوکا نہیں رہنا پڑتا, بھوکے رہ کے جو آپ کو اور ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے, دماغ میموری بالکل لاس ہو جاتی ہے, نہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا. ناخن لاس, اسکن ختم. میرے بال بالکل ختم ہو گئے, بالکل ٹھیک ہے. میرے نیلز اتنے ویک ہو گئے کہ وہ جو اسکن سے ہی اترنے لگ گئے تھے, اتنے ویک ہو گئے تھے میرے نیلز, بھوکے رہ کے کافی پی کے, کافی پی کے, گرین ٹی پی کے, اور یہ سب نا میرے نیلز اسکن سے اترنے لگ گئے تھے. اور بال میرے میں بالکل نا یہ گنج پن والا ہی حال ہو گیا تھا. اور میں نے دوبارہ سے وہ جو آپ نے ڈائٹ پلان مجھے دیا تھا وہ میں نے اسٹارٹ کیا, باقی ڈائٹ پلان بالکل چھوڑ دیے. تو میرے بال بھی اچھے ہو گئے ہیں اور میرے نیلز بھی بہت نا اچھے ہو گئے ہیں, اسٹرانگ ہونے لگ گئے ہیں, اسکن بہت بہتر ہو گئی, اسکن بہت بہتر ہو گئی, میری اسکن گلو کرنے لگ گئی ہے, اور اس دفعہ آپ پمپلز ختم ہو گئے زندہ ہیں. انسان لگ رہی ہیں. جب انسان بھوکا پھر رہا ہو ویسے ہی مردہ لاش کی طرح بات کرتا ہے, بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ سامنے والا مجھ سے بات کر رہا ہوتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ وہ مجھے کیا بول رہا ہے, ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے نہیں پتا چل رہا آپ ہوتا. ماشاء اللہ یونیورسٹی بھی جاتی ہیں, اپنا بزنس بھی کر رہی ہیں, تو پہلے آپ کو اب لگتا ہے کہ آپ زیادہ ایکٹیو ہیں؟ میں زیادہ ایکٹیو ہوں. پہلے یا تو میں یونیورسٹی جا سکتی تھی ایک دن میں, یا میں کام کر سکتی تھی. ایک دن میں آف کرتی تھی یونیورسٹی سے, اس دن میں کام کرتی تھی, اپنا سارا بزنس کا جو بھی ہے وہ ہینڈل کرتی تھی, اور نیکسٹ ڈے میں یونیورسٹی جاتی تھی. اب میں صبح سے لے کے شام تک یونیورسٹی رہتی ہوں, اور واپس آ کر میں شام سے لے کے رات تک اپنا بزنس سارا ہینڈل کرتی ہوں, اور پھر رات کو میں ریسٹ کرتی ہوں. اور مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی, کئی ہفتے میں جا کر گزارتی تھی. جی. اور اب تو میں نا ٹائم سے میں 11 بجے تک میں سو جاتی ہوں, مجھے نیند خود ہی آنے لگ جاتی ہے, کیونکہ کھانا کھایا ہوتا ہے, پیٹ بھرا ہوتا ہے, سب سے بڑی بات مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے, اور پھر نیند آ جاتی ہے. وہ جو بھوکے پیٹ چوہے دوڑے ہوتے ہیں وہ نیند نہیں آتی, وہ نیند نہیں آتی. تو اس میں ڈائٹ میں آپ کو کوئی چکر نہیں ہے کہ, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ساری زندگی اس ڈائٹ پہ مینٹین کر سکتی ہیں آرام سے؟ میں بالکل میں کر لوں گی, کوئی آپ کو ملٹی وائٹامنس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم مجھے بڑا کہا تھا کہ میرے بالوں کا کچھ کریں, میں نے آپ کو کہا ابھی آپ ویٹ کریں, ابھی کچھ نہ کریں, ابھی آپ چپ کر کے جائیں. میں بالوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی, میں تو بالکل اسکن بالکل نظر آنے لگی تھی, میرے بال تو سارے بالکل ختم ہو گئے تھے. اور اب نہیں گر رہے؟ اب نہیں گر نہیں رہے, اور بال جو ہے ان کی گروتھ اگین ہونے لگ گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب آپ کی طرح کی جو گھروں میں بیچاری خواتین لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, وہ بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے ہر کوئی صرف گھر میں ڈانٹ رہا ہوتا ہے, اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے بس یہ کھاتی ہے, اسی کا قصور ہے, اس کو آپ اب اس وقت وہ بیٹھی آپ کو سن رہی ہیں, تو وہ صوفے پہ بیٹھی ہیں, تو اب وہ کیا ایکشن نیکسٹ 10-12 کیا ایکشن لیں؟ نیکسٹ ایکشن صرف ایک لیں, اٹھ کے یہاں پہ آ جائیں, آپ سے نا اپنا ٹریٹمنٹ لے لیں بس. کیا میں نے آپ کو کہا ہے ایسا کہ آپ ایسا کہیں؟ کسی نے کچھ نہیں کہا. ہمیں خود جب اپنی ہیلتھ ٹھیک ہو رہی ہے, ہمیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کو کہیں تاکہ وہ بھی ٹھیک ہو سکے. صحیح بات ہے. وہ جو اپنی بیماریوں سے لڑ رہے ہیں, وہ بھی ان کی لڑائی بھی بیچاروں کی ختم ہو. ایک تو مجھے اس بات سے بڑا غصہ آتا ہے جب مائیں آتی ہیں جس کی شادی نہیں ہو رہی. دیکھیں لڑکی پہلے ایک انسان ہے, اس کی شادی نہ ہونا یا نہ ہونا وہ ایک بات کی کہانی ہے. پہلے آپ کو ایک صحت مند انسان ہونا چاہیے, بالکل, آپ کو اپنی ذات میں خوش ہونا چاہیے, بالکل. تو اب بس اس کو شادی کے قابل کر دیں, یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں صرف یہ ہے کہ لڑکی کو منہ دھونا آ گیا اس کی شادی کر دو. ارے بھائی اس کو ٹھیک کر لو, پہلے دیکھو کہ اس کے پیریڈز ٹھیک ہیں, اس کی ہیلتھ, اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ پیریڈز ٹھیک نہیں ہوتی لڑکیوں کے, آگے جاتے ہیں سسرال والے تو کہتے ہیں کہ ولیمے والے دن بچہ لے آؤ. بالکل, وہ کہتے ہیں یہی چل رہا ہے پاکستان میں, بالکل ولیمے والے دن بچہ لے آؤ, ٹھیک ہے. اور اس کے وہ پہلے سے بیمار ہوتی ہے, اور پھر کیا کرنا اس کا, پھر وہ ساری زندگی وہی اپنے سسرال والوں کے جوتے کھاتی رہتی ہے. یہاں ڈاکٹر کے لے کے گئے, آپ کی بیمار بچی تھی, ہم اس کا علاج کرا رہے ہیں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے, تانے بھی سننے ہیں. تو پہلے میں سمجھتی ہوں لڑکیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, اپنی صحت ٹھیک کریں, اپنی باڈی ٹھیک کریں, اس کے بعد شادی تو آپ نے کر ہی لینی ہے, تو ہونی ہے. 1-2 بچے کرنے, 12 تو نہیں کرنے, آج کل تو نہیں پلتے 12 بچے. تو آپ کا ان کو میسج ہے کہ وہ ڈپریشن میں نہ رہیں, آ کر اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں, بس ٹریٹمنٹ کروا لیں. اور اگر بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو ہماری کنسلٹیشن فری ہے, آ کے مل لیں. اور دوسرا, اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے گھر میں کیا کریں, مطلب انہیں کیسے سوچنا چاہیے؟ آپ سوشل میڈیا پہ بہت ان ہیں, آپ سے وہ گھر بیٹھے پہلے کنسلٹ کریں. ہاں, آن لائن کنسلٹیشن کر لیں, کیونکہ کافی لوگ بہت دور ہیں, ہم لوگ آگے ہیں, کچھ نہیں آ سکتے. آن لائن کنسلٹیشن کریں. آپ سے پہلی بات تو یہ ڈائٹ پلان اپنا ٹھیک کر لیں, آپ سے ڈائٹ پلان لے کے اپنا ڈائٹ پلان ٹھیک کریں. ڈائٹ پلان تو میں ویسے ہی دیتی رہتی ہوں. جی, ان سے ان کی آدھی جو اسٹریس ہے نا, ڈپریشن ہے, وہ ختم ہو جائے گا. پہلے دماغ جگہ پہ آئے. جب وہ آ جائے گا, پھر آپ سے کاؤنسلنگ کریں. لٹرلی
فرسٹ ٹائم جب میں نے آپ نے کاؤنسلنگ کی ہے ساری تو میرا جو 60% ڈپریشن تھا وہ تب بھی ختم ہو گیا. اچھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ منی بیک گارنٹی ہے, آپ اتنے ڈپریشن میں تھی اور اتنے پیسے ضائع کر کے آئی ہوئی تھی بے تحاشا جگہوں پہ, پاکستان کا کوئی کونا آپ نے چھوڑا نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا, ہارمونز کا ڈاکٹر, گائنی کا ڈاکٹر, نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشنسٹ اور جم والے, کوئی بھی نہیں چھوڑا, کوئی بھی نہیں. اور ہر جگہ بندے کو امید سے جاتا ہے نا. بالکل. تو مایوسی تو مایوسی گناہ ہے, حرکت میں برکت ہے, لیکن کہیں نہ لیکن ہو چکی تھی. مایوسی گناہ ہے لیکن ہو گئی تھی. اللہ آپ کو کامیاب کرے. نہیں کہ اب کچھ ہو سکے گا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو اتنا ایکٹیو, اتنا ماشاءاللہ حشاش بشاش, اتنے کھلے دل سے باتیں کرتے ہوئے, کیونکہ آپ تو لاسٹ ٹائم بات ہی نہیں کر رہی تھی. لاسٹ ٹائم تو حالات ہی بہت برے تھے. اللہ میاں آپ کا انشاءاللہ آپ کی پوری پروگریس ہم ساتھ ساتھ شیئر کریں گے. اور جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کو دیکھ کے جو امید ملے گی نا وہ سب سے بڑی خوشی ہے ہماری. چلے